اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یا اللہ دنیا میں کوئی معمولی حیثیت کا شخص دوست بن جائے، مددگار بن جائے، لاکھوں دکھ دور ہو جاتے ہیں، لیکن تیرا پاک کلام ہے، تو نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے مومنوں کا، یا اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ اے میرے پیارے رب، جب تو مومنوں کا مددگار بن جاتا ہے، مومنوں کا دوست بن جاتا ہے، اس کا مومنین کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں مزید ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور۔ جب میں مومنوں کا دوست بن جاتا ہوں، مددگار بن جاتا ہوں، تو میرے بندوں، میری پیاری بندیوں، میں وہ کرتا ہوں جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان کو نکال لیتا ہوں گمراہی سے، لے آتا ہوں ہدایت کے اندر، ان کو نکالتا ہوں ظلمات سے، لے آتا ہوں نور کی طرف، اور یہ کام صرف اللہ کی ذات کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ سے انسان بات نہیں کر سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، پھر یہ کون سا اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام بھی سچا؟ رب نے فرمایا میں مومنوں کا دوست ہوں، میں مومنوں کا مددگار ہوں، اور مدد اس طرح کرتا ہوں، ان کو نکالتا ہوں ظلمات سے، لے آتا ہوں نور میں، ان کو نکالتا ہوں گمراہی سے، لے آتا ہوں ہدایت میں۔ یا اللہ تیرا طریقہ کار کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کس طرح گمراہی سے نکالتا ہے اور ہدایت میں لاتا ہے؟ حالانکہ نہ ہم اللہ کی بات سن سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تین طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکالتا ہے، نور میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے نکالتا ہے، نیکی میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے نکالتا ہے، اپنے بندوں کو ہدایت میں لے آتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سب سے عظیم ترین ہستیاں اللہ کے نبی اور خدا کے رسول، اور تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جو بندہ اپنے زمانے کے انبیاء کرام سے محبت سے ملا، ان پر ایمان لایا، اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ نے ان کو گمراہی سے نکال کر نور میں لے آیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے صدقے سے انہیں گناہوں سے بچایا اور نیکیوں کو عطا کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تیرے میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، انبیاء کرام ہدایت کا ذریعہ، انبیاء کرام نیکی کا ذریعہ، انبیاء کرام اللہ سے ملنے کا وسیلہ۔ رسول پاک دنیا سے لوٹ گئے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے علماء حق، میری امت کے علماء حق انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وارث وہی ہوتا ہے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جس کا وارث ہو وہی نور آگے تقسیم کرتا ہے۔
اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے میری امت کے علماء حق سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ محمد سے مصافحہ کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری امت کے علماء حق کی زیارت کی اس نے گویا مجھ محمد کی زیارت کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو میری امت کے علماء حق کے ساتھ بیٹھا وہ گویا مجھ محمد کے ساتھ بیٹھا، اور نبی پاک فرماتے روز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ نبی پاک خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی امت کے علماء کرام، علماء حق، علماء سو نہیں، علماء حق۔ علماء سو نبی کا پاک کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اسے کوئی طمع نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا، اسے اس سے کچھ لینا نہیں ہوتا۔ جو رسول پاک فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا بدلہ میں اپنے اللہ سے لوں گا۔ جو نبی پاک کا وارث ہوگا وہ طمع نہیں رکھے گا، وہ لالچ نہیں رکھے گا، وہ کسی کی جیب کو نہیں دیکھے گا، کچھ دنیائی مطلب اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بات بتائے گا، اللہ کی طرف بلائے گا۔ اور جس نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اس نے نبی پاک کی دعوت پر لبیک کہا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پہلا سلسلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ انبیاء اکرام، اللہ کے پیارے رسول یا انبیاء اکرام اور خدا کے نبیوں کے وارث سے اللہ ملا دیتا ہے۔ وہ ان سے ملنا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ نسبت پیدا ہونا، اللہ اس کے نبی کی نسبت عطا کر دیتا ہے۔ جب ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کے باطن کے نور کی روشنی سے وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے اللہ کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب بندے کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم اس تک پہنچتی ہے۔ جیسے ہی قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچی وہ تعلیم اللہ اس کے نبی کی تعلیم ہے، وہ تعلیم ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے دل میں وہ تعلیم تبدیلی پیدا کرتی ہے، دل میں انقلاب پیدا کرتی ہے، وہ تعلیم اس کے دل کو پھیر دیتی ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم اس کو اللہ کی راہ پہ چلا دیتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی نہیں تھے، یہ ڈاکو تھے۔ حکومت کے وقت ان کے سامنے بے بس تھی۔ بہت بڑا قافلہ، جس قافلے میں کروڑوں کا مال تھا، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگا کے بیٹھے تھے۔ اس قافلے کے اندر ایک خدا کا ولی بھی تھا۔ اس انتظار میں تھے قافلہ آئے گا، گھیریں گے۔ اس کا یہ طریقہ کار تھا، مردوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو اغوا کر لیتا، مال لوٹ لیتا۔ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے بے بس تھے۔ جب یہ قافلہ اس علاقے میں پہنچا جہاں یہ فضیل کا راج چلتا تھا، لوگوں نے مشورہ دیا اندھیرا ہو گیا ہے، آگے نہ جائیں، فضیل کا علاقہ ہے، وہ لوٹ لے گا۔ وہ اللہ کا ولی، اللہ کو یاد کرنے والا کہتا ہے میرے ترکش میں اللہ کی قسم ایسے تیر ہیں، جب میں تیر مارتا ہوں میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قافلے کو چلنے دو۔
اس کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا۔ وہ اللہ کو یاد کرنے والا جس کی آنکھوں میں حیا تھی، جو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا، اس کی زبان کے بول دل پہ اثر کر گئے۔ لوگوں نے کہا یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، جو کہتا ہے ایسے ہی ہوگا۔ قافلہ چل پڑا۔ جب اس علاقے میں پہنچے، اس اللہ کے ولی نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، اے مومن تجھ پر وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ خدا کے ولی کی زبان سے نکلی۔ فضیل جو ڈاکو تھا، ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی۔ کہتا ہے کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے، مومن ہو کے تجھ پر ابھی تک وقت نہیں آیا تیرا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے، تجھے بھی گناہوں سے دوری ہو جائے، تو بھی نیکی کرنے والا بن جائے۔ کیا مومن تیرا کلمہ پڑھنا تیرے کام نہیں آئے گا؟ قافلہ گزرتا گیا، ڈاکو دیکھتے گئے۔ ایک ڈاکو کہتا ہے آقا قافلہ گزرتا جا رہا ہے، اس علاقے سے نکل گیا تو پھر بے بسی ہوگی، لوٹ نہیں سکیں گے۔ قریب ہو کے دیکھا تو فضیل رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ بزرگ کہتے ہیں لوہا گرم ہو تو پھر لوہار چوٹ مارتا ہے۔ اللہ کے ولی نے اس کی حالت کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ ڈاکو کا سردار حضرت فضیل اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، او کلمہ پڑھنے والے، تجھ پہ کوئی وقت ابھی تک نہیں آیا، تو اللہ سے ڈر جائے، تو گناہوں تو توبہ کر لے۔ اپنے آپ کو کوس رہا ہے۔ اس خدا کے ولی نے قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ پڑھی، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ گناہ کر کے روتا ہے، دوسرا بندہ گناہ کر کے منہ پھاڑ کے ہنستا ہے۔ ایک بندہ اپنے گناہوں کو فخراً بیان کرتا ہے، میں نے اس کی بہن کو دیکھا، آج میں نے اس کی ماں کو چھیڑا۔ ایک وہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ لوگ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، وہ رات کو بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اطاعت نہیں کرتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیل کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ سارا قافلہ نکل گیا۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے حملہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ سب چلے گئے۔ ڈاکو کہتے ہیں آقا قافلہ تو نکل گیا۔ رو کے کہتا ہے میری بات سنو، میں آج سے اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، چلے جاؤ۔ 40 ڈاکو تھے، کہنے لگے آقا قتل کیا تو ساتھ تھے، لوٹا تو ساتھ تھے، بدکاریاں کرتے تو ساتھ تھے، شراب پیتے تو ساتھ تھے، توبہ کرتے ہو تو ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کے سامنے گناہ یاد کر کے روتے ہیں تو ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ 40 ڈاکو رو کے کہتے ہیں اگر آپ نے توبہ کی تو ہم نے بھی توبہ کی۔ خدا کی قسم کتاب میں لکھا ہے، یہ 40 ڈاکوؤں کے ساتھ امام حسن بصری کے پاس پہنچے۔
وہاں جا کے بیعت کی، ایسی بیعت کی، اس کے بعد موت آ گئی، گناہ نہیں کیا۔ اور آج جب ان کا کوئی نام لیتا ہے تو کہتے ہیں حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ۔ پھر آپ کے صدقے سے ہزاروں لوگوں نے ہدایت پائی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ کے کسی نبی کا دور ہو، خدا کے رسول کا دور ہو، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے اللہ کی باتیں سنیں، اس کے دل میں تبدیلی آئے، وہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی راہ پہ چل پڑے۔ لیکن ہمارا دور وہ دور ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن رسول پاک کا فرمان ہے قیامت تک میرے نائبین آتے رہیں گے، میرے خلفاء آتے رہیں گے، ان کی اتباع میری امت پر واجب ہوگی۔ دوسرا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کو ہدایت دے گا۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کا بندہ، اس کو اللہ کوئی خواب دکھاتا ہے، خواب کے ذریعے سے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایسے کئی لوگ عاجز بھی ان سے مل چکا ہے، خواب کے ذریعے سے نبی پاک نے ہدایت عطا فرما دی۔ خواب کے ذریعے سے کوئی خدا کا ولی ملا اور اس کو تنبیہ کی اور دل اس کا پلٹ گیا۔ خواب کے ذریعے سے قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ سنی اور دل میں تبدیلی آ گئی، اللہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام تھا حسن لولو۔ لولو کہتے ہیں ہیرے جواہرات کی تجارت کرنے والا، بڑے پیسے والے تھے، دھن دولت کے مالک تھے، ہیرے موتی جواہرات بیچا کرتے تھے۔ اور آپ کے پاس جو ہیرے موتی جواہرات ہوتے سے عام بندہ نہیں خرید سکتا تھا، ملک کے بادشاہوں کے پاس جاتے، یہ مال پیش کرتے، منہ مانگا انعام وصول کرتے اور بیچتے۔ آپ کے بارے میں خدا کے ولی حضرت فید الطار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شام پہنچے، بادشاہ کو اطلاع کی گئی حسن لولو آئے ہیں اور بہت بڑھیا مال لائے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا حسن لولو سے کہو آج کے دن بادشاہ کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی فیصلہ نہیں سناتا، تخت پر نہیں بیٹھتا، دربار نہیں لگاتا، آج ایک خاص تقریب ہے اس میں شرکت کرتا ہے، آج کے دن وہ ملاقات نہیں کرے گا، تم ٹھہر جاؤ، تقریب گزر جائے، پھر آپ کی ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وزیر اعظم کہتا ہے حسن لولو اگر تم پسند کرو تم میرے ساتھ تقریب میں جا سکتے ہو، تقریب دیکھ سکتے ہو، آج سودا تو نہیں ہوگا، لین دین تو نہیں ہوگا، لیکن آج کی تقریب میں تم بھی شرکت کر سکتے ہو۔ کہا بہت اچھی بات ہے، تقریب کیا تھی؟ بادشاہ کو کبھی بھی کسی شخص نے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ آج بادشاہ کے کپڑے میلے کچیلے، آج بادشاہ کے سر پہ تاج نہیں تھا، پہلے بادشاہ اکڑ کے چلتا تھا، آج اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ قافلہ چل پڑا، چلتے چلتے قافلہ قبرستان پہنچا، قبرستان کے درمیان ایک سنگ مرمر کی قبر، ماربل کی قبر، جسے بہترین طریقے سے آراستہ کیا گیا تھا،
اور قبر کے چاروں اطراف خیمے تھے۔ ایک خیمے کا پردہ اٹھا، اس خیمے سے ایسی لڑکیاں نکلیں، ایسی دو شزائیں نکلیں، ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے، حسن دیکھے تو سکتہ طاری ہو جائے۔ ان کے ہاتھوں میں تھال، اور تھالوں کے اندر موتی اور جواہرات۔ وہ بڑے ناز سے چلتی چلتی، بڑے نخروں سے چلتی چلتی قبر پر پہنچی۔ قبر پر پہنچ کے سلام کیا اور کہتی ہیں شہزادے، اگر ہمارا حسن دے کر تیری جان بچتی، اللہ کی قسم ہم جان دے دیتی، تجھے بچاتی، لیکن جس نے تیری روح نکالی وہ تو حسینوں کا حسین، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ہم شہزادے تمہیں سلام کرنے آئی ہیں، اگلے سال پھر آئیں گی، کہہ کے وہ دو شزائیں واپس پلٹیں، اپنے خیمے میں چلی گئیں، پردہ گرا دیا گیا۔ دوسرے خیمے کا پردہ اٹھا، اس کے اندر سے ایسے پہلوان نکلے جن کو دیکھ کے بندہ حیران ہو جائے۔ مد مقابل کو پکڑ کے گردن گھمائیں تو توڑ کے رکھ دیں۔ بڑے تکبر سے چلتے چلتے شہزادے کی قبر پر آئے، کہتے ہیں شہزادے دنیا میں ہمارا مد مقابل کوئی نہیں، اللہ کی قسم کسی کی گردن پکڑیں ایک جھٹکے میں توڑ کے رکھ دیں، لیکن جس نے تیری جان لی ہے وہ ہم سے بڑا زورآور تھا، ہم تجھے نہیں چھڑا سکے، اگر جان دے کے تیری جان بچتی تو ہم بچاتے۔ اے شہزادے ہم سلام کرنے آئے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ واپس پلٹے، خیمے میں چلے گئے۔ تیسرا خیمہ پردہ اٹھا، ایسے فوجی نکلے جن کی تلواروں کی چمک آنکھوں کو کھلنے نہیں دیتی تھی، اتنے چست اور طاقتور، ان کی تلوار کے گھمانے کا انداز کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تلوار کو گھماتے ہوئے شہزادے کی قبر پر آئے، آ کے سلامی پیش کی، کہا شہزادے جس نے تیری جان لی، اللہ کی قسم ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اگر اپنی جان دے کے تیری جان بچتی اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن اس کے سامنے تو کسی کا بس نہیں چلتا، ہم تجھے سلام کرنے آئے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ یہ کہہ کے وہ فوجی واپس پلٹے، خیمے میں چلے گئے، پردہ گرا دیا گیا۔ اب مخمل کا خیمہ پردہ اٹھا، بادشاہ اندر سے نکلا، روتا ہوا، گرتا ہوا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آج سر پہ تاج نہیں، وہ شاہی لباس نہیں، گرتا پڑتا شہزادے کی قبر پہ آیا، کہتا میرے لختے جگر اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے پیارے بیٹے، دنیا میں کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کے دکھ کے لیے جان نہ دیتا ہو؟ اور میرے شہزادے، اللہ کی قسم یہ تخت و تاج دے کے تیری جان بچتی، میں یہ قربان کر دیتا، میں جان دے کے تجھے بچا سکتا تو بچا لیتا، لیکن میرے شہزادے جس نے تیری جان لی اس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، جب زندگی پوری ہو جاتی ہے اس کی موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اے شہزادے، او میرے پیارے بیٹے، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تجھے سلام کرنے آیا ہوں، اگلے سال پھر آؤں گا۔
رو رو کے ہچکی بند گئی، روتا روتا بادشاہ پلٹا، خیمے میں چلا گیا، پردہ گر گیا، تقریب ختم ہو گئی۔ حسن بصری ساری تقریب دیکھتا رہا، تقریب ختم ہوئی۔ حسن بصری جن کا نام تھا حسن لولو، ہیرے جواہرات بیچنے والا، موتیوں سے کھیلنے والا، اپنے آپ سے کہتا ہے او حسن لولو، جہاں بادشاہ بے بس ہے، جہاں ملک کا حکمراں بے بس ہے، تو کب تک یہ موتی بیچتا رہے گا؟ کب تک ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتا رہے گا؟ اللہ کی قسم تیری موت بھی تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ مر کے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میں ہیرے موتی بیچتا رہا، میں پیسے کماتا رہا، تو نے اپنے رب کو راضی نہ کیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ آنکھوں میں آنسو، روتا ہوا حسن لولو تقریب سے نکلا۔ وزیر اعظم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک عرض کرنی ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا اس شہر میں جتنے یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائے ہیں، محتاج ہیں، اعلان کر کے ان کو تو بلا لو۔ وزیر اعظم کے لیے معمولی بات تھی، اعلان کیا، اس کے گھر کے سامنے محتاج آ گئے، غریب آ گئے، مسکین آ گئے، بیوائیں آ گئیں۔ وہ صندوق جن میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے وہ کھول کے رکھ لیے۔ جو آتا تھا بسم اللہ کہہ کے اللہ کے نام پہ وہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ وہ لاکھوں کا مال بیٹھے بیٹھے تقسیم کر کے آنکھوں میں آنسو لے کر شام سے مدینہ منورہ آ گئے اور علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ تھے وہ حسن لولو۔ پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ صرف خود اللہ سے نہیں ملے، ایک شخص بصرے کے علاقے سے چل کر حضرت امام ابو لیث کے پاس آئے۔ پوچھا کہاں سے آنا ہوا؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا حضرت بصرہ سے آیا ہوں۔ حضرت امام ابو لیث نے فرمایا ہمارا بھائی حسن بصری بھی وہیں رہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا نام سنتے ہی وہ شخص رو کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں، جب کوئی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے موت کا احساس ذکر کرتے ہیں، قبر کا احساس ذکر کرتے ہیں، آخرت کا احساس ذکر کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے والا سچی توبہ کیے بغیر وہاں سے نہیں اٹھتا۔ امام ابو لیث فرماتے ہیں بہترین چرواہا اسی کو کہتے ہیں، بہترین چرواہا اسی کو کہتے ہیں جو بکریوں کو ڈرا دھمکا کر درندوں سے بچا کر واپس کمینگاہ میں لے جائے۔ یہ بھی بہترین چرواہا ہے جو اللہ کے بندوں کو ڈرا دھمکا کر گناہ سے توبہ کروا کر اس کی اصل جو اماجگاہ جنت ہے یہ وہاں تک پہنچا دے۔ یہ تو بہترین چرواہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے تجھے کوئی ایسی مجلس مل جائے جہاں تجھے کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کا ذکر دینے والا ہو، اللہ کا ذکر کروانے والا ہو، تیرے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنے والا ہو، تجھے موت یاد دلانے والا ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی ایسی مجلس کی تجھے اطلاع مل جائے، گھر بیچنا پڑے تو گھر بیچ دے،
اس مجلس کو نہیں چھوڑنا، یہ مجلس تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ان مجالس میں کیا ملتا ہے؟ ان لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس اللہ کا نام اسم اعظم ہوتا ہے۔ جب یہ اللہ کا نام اسم اعظم عطا کر دیتے ہیں، اس سے دلوں کی پاکی مل جاتی ہے، اس سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، گناہگار نیکوکار بن جاتا ہے، اللہ سے دور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم کی راہ پر چلنے والا اپنے رستے کو بدل کر جنت کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر اسم اعظم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ نعمت اجازت کے بغیر نہیں ملتی۔ وہ میرے بھائی، وہ میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں، پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائیں، پرانے تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تاکہ نئے دوستوں کو اللہ کا نام اسم اعظم مل سکے۔